تم سے تو تمہاری بھتیجی ہی زیادہ محب وطن ہے، جس نے اس سائنسدان کا ہی خاتمہ کر دیا جس کے فارمولے کے پیچھے تم پاگل ہو رہے تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کافرستانیوں کا اصل مشن کیا تھا۔ وہ سالمن تنظیم کو استعمال کر کے یہ فارمولہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ پاکیشیا کے ساتھ پہاڑی جنگ میں اسے استعمال کر کے پاکیشیا کو مفلوج کیا جا سکے، لیکن وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خوف سے کھل کر سامنے نہ آ رہے تھے۔ ویسے کرنل بشمورے، برمورا کا پاکیشیا میں اغوا کا ڈرامہ کرنا تمہاری سب سے بڑی حماقت تھی، اور یقیناً یہ حماقت تم نے خود اپنے دماغ کے بل بوتے پر کی ہوگی۔ اگر تم کافرستانیوں سے اس کا ذکر کرتے تو وہ کبھی تمہیں اس کی اجازت نہ دیتے۔ بولو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کرنل بشمورے کے چپٹے ریوالور کی نال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے وہ جان لیوا جھگڑے کی بجائے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا رہا ہو۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعی یہ میری اپنی حماقت تھی، لیکن یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میرا جسم کیوں حرکت نہیں کر رہا؟ کرنل بشمورے نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ اگر میں چاہوں تو تم باقی زندگی اسی طرح بے بسی اور مفلوج پن میں گزار دو گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سرجن بھی تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا، اور تم جانتے ہو کہ ایسی زندگی کس قدر خوفناک ہوگی جس میں تم مرنے کی خواہش کرو گے لیکن مر نہ سکو گے، اور اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں تم صحیح ہو سکتے ہو۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے، پلیز مجھے ٹھیک کر دو یا پھر گولی مار دو۔ میں ایسی بے بسی اور لاچاری کی زندگی نہیں گزار سکتا، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ کرنل بشمورے ایک بار پھر گڑ گڑانے لگا۔ یار، تمہاری عادت بڑی گندی ہے کہ جب تم پر کوئی آفت ٹوٹے گڑ گڑانے لگتے ہو، اور جب مصیبت کٹے تو دوسروں کو گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہو۔ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے خود ہی مجھے اس چپٹے ریوالور سے گولی مار دی۔ اب بتاؤ، مرا ہوا آدمی کسی پر کیا رحم کھا سکتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں ہو، کوئی اور چیز ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ… کرنل بشمورے نے اسی طرح عاجزانہ انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ تمہیں موقع ملتے ہی انسان بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو تمہارا یہ ریوالور انسان بنانے کے کام آتا ہے۔ خوب۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا فکرہ مکمل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ریوالور کا رخ کرنل بشمورے کی طرف کر دیا۔ آخری بار معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کرنل بشمورے نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ریوالور سیدھا کرتے ہی عمران کے چہرے پر یک لخت انتہا درجے کی سرد مہری چھا گئی تھی۔ ایک شرط ہے کہ تم میرے سامنے سیکرٹ سروس کو ہدایت کر دو کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے مکمل تعاون کریں گے۔ عمران نے ہونٹ بھنجتے ہوئے کہا، میں کر دیتا ہوں۔ تم ٹیلی فون اٹھا کر میرے قریب رکھو اور اس پر 10301 نمبر گھما کر ریسیور میرے کانوں سے لگا دو۔ کرنل بشمورے نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کونے میں تپائی پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اس کی لمبی تار کو گھسیٹتا ہوا فون فرش پر پڑے ہوئے کرنل بشمورے کے قریب رکھا، اور پھر اس نے خود ہی ریسیور اٹھا کر نمبر گھمایا اور ریسیور کرنل بشمورے کے کانوں سے لگا دیا، اور خود نیچے بیٹھ کر اپنے کان بھی ریسیور کے ساتھ لگا لیے۔ یس، راٹھور اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کرنل بشمورے بول رہا ہوں راٹھور، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل بشمورے نے کہا۔ کس بارے میں سر؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو تو آپ کے حکم پر اسپیشل ایجنسی والے اغوا کر کے لے گئے تھے سر۔ اس کے بعد مجھے تو کوئی اطلاع نہیں۔ البتہ سر، آپ نے سالمن تنظیم کے متعلق ایکشن گروپ کو فعال کرنے کا حکم دیا تھا سر، وہ میں نے کر دیا۔ ایکشن گروپ والوں نے بڑی جدوجہد کے بعد کیفے ڈریگون کے مالک اور زیر زمین دنیا کے مشہور گنڈے
شاکانہ کے متعلق پتہ چلایا ہے کہ اس کا سالمن تنظیم سے گہرا تعلق ہے اور وہ شہر میں سالمن تنظیم کے مفادات کا نگران بھی ہے اور ان کو خوراک اور اسلحہ وغیرہ بھی سپلائی کرتا ہے۔ لیکن اس کی تنظیم، جسے شاکانہ گروپ کا نام دیا جاتا ہے، انتہائی مؤثر، فعال اور طاقتور ہے۔ پورے ٹالمبو میں اس کا گروپ چھایا ہوا ہے، اس لیے اس کے خلاف زبردست جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب آپ جیسے حکم کریں، راٹھور نے جواب دیا۔ اسی لمحے عمران نے ریسیور واپس کھینچا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کرنل بشمورے کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ہیلو سر، آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے راٹھور نے خاموشی محسوس کر کے تیز لہجے میں کہا، سنو راٹھور، پاکیشیا سیکرٹ سروس شری ٹنگا کے مفاد میں کام کرنے آئی ہے۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، صدر مملکت نے انہیں خاص طور پر بلوایا ہے۔ وہ سالمن تنظیم کے خلاف کام کرنے آئی ہے، اس لیے یہاں کی سیکرٹ سروس ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ عمران نے کرنل بشمورے کے لہجے اور آواز میں خود بات کرتے ہوئے کہا، اور کرنل بشمورے ہو بہو اپنی آواز اور لہجہ عمران کے منہ سے نکلتے دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھیلنے لگ گئی تھی۔ اوہ یس سر، میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ پاکیشیا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں، لیکن سر آپ نے خود ہی اس کی نگرانی کا حکم دیا تھا، اس لیے سر اب جیسا حکم سر۔ دوسری طرف سے راٹھور نے جواب دیا، اچھا اب میرا حکم غور سے سن لو۔ میں ایک اہم سرکاری مشن پر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ اس دوران اسپیشل ایجنسی کا چیف پرنس آف ڈھمپ تمہارا انچارج ہوگا۔ وہ صرف فون پر تمہیں ہدایات دے گا یا اگر ضرورت پڑی تو تمہارے سامنے بھی آ جائے گا۔ تم نے میری عدم موجودگی میں اس کے احکامات کی مکمل تعمیل کرنی ہے۔ عمران نے کہا، پرنس آف ڈھمپ؟ لیکن سر ایسا نام پہلے تو کبھی نہیں سنا سر۔ راٹھور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ حکومت کا خاص آدمی ہے اور خفیہ اسپیشل ایجنسی کا سربراہ ہے۔ وہ تمہیں خود ہی فون کر کے ہدایات دے دے گا۔ پھر جب میں مشن سے واپس آؤں گا تو دوبارہ سیکرٹ سروس سنبھال لوں گا۔ اوکے، عمران نے کہا، یس سر، جیسے حکم سر۔ دوسری طرف سے راٹھور نے کہا اور عمران نے کرنل بشمورے کے لہجے میں اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ پرنس کون ہے؟ کرنل بشمورے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں بہرحال طویل اہم مشن پر جانا ہے تو تمہارے بعد کسی نہ کسی کو تو انچارج بننا ہی تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سے مشن پر؟ کرنل بشمورے نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، ڈیتھ مشن پر کرنل۔ میں کسی کافرستانی ایجنٹ کو زندہ رکھنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے تم اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کرنل بشمورے کے چپٹے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے چٹک کی آواز کے ساتھ ہی کرنل بشمورے کو چیخنے کا بھی موقع نہ ملا اور گولی ٹھیک اس کی پیشانی میں گھسی۔ اس نے اس کی کھوپڑی کی پرخچے اڑا دیے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر اس نے عمارت کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس نے چونکہ خود یہاں کی سیکرٹ سروس کا عارضی چیف بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ اس عمارت کی اصل نوعیت کا اندازہ کر لے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ تلاشی سے فارغ ہوا تو اسے عمارت کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو گیا کہ اس عمارت کو کرنل بشمورے اپنے ذاتی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے ایک برقی بٹی کا بھی پتہ چل گیا تھا، چنانچہ اس کے لیے کرنل بشمورے سمیت باقی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام آسان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے کرنل بشمورے کی لاش کو بھٹی کی نظر کیا اور اس کے بعد باری باری باقی لاشیں بھی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دیں۔ اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا اور اب مسئلہ صرف پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تلاش کا تھا۔
چنانچہ اس نے مناسب سمجھا کہ وسیع حیطۂ عمل کے ٹرانسمیٹر پر پہلے پاکیزیہ میں بلیک زیرو سے بات کرے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ اس نے کس کس ممبر کو یہاں بھیجا ہے اور کیا ہدایات دے کر۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کی لانگ رینج فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔